کفریہ کلمات کو سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو بندہ مومن کے پاس سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت بلا شک و شبہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ لہذا اس دولت ایمان کی حفاظت بھی سب سے ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو یہ دولت ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا اس دولت کی حفاظت کے لیے ان کلمات کا جاننا بھی ضروری ہے جو کلمہ خدا نہ خواستہ زبان سے نکل جائے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو ہماری کلاس ہے یہ ہے فرض علوم سیکھنا، تو فرض علوم میں اس علم کا سیکھنا بھی ضرورت ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسے ممکن ہے۔ ایمان کی حفاظت میں پھر کفریہ کلمات کا جاننا ضروری ہے تاکہ ان کفریہ کلمات سے بچا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ یعنی جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پہلے ایمان والا ہو، پہلے مسلمان ہو اور پہلے دین حق پر ہو اور پھر دین حق سے پھر جائے۔ تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ جو کوئی دین سے تم میں پھر جائے اور پھر کفر کی حالت میں، اسی ارتداد کی حالت میں مر جائے، یعنی بندہ مسلمان تھا، اس سے کفر سرزد ہوا، جب مسلمان سے کفر سرزد ہو گیا تو اب اس کو کافر ہی کہیں گے، لیکن اس کا جو اصل نام ہوگا شریعت میں وہ ہوگا مرتد۔ مرتد ہو گیا، جو مسلمان خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے نکلا تو مرتد ہو گیا، اور اگر اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا یعنی اس کو دوبارہ کلمہ نصیب نہ ہوا، اللہ کا کلام فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اب دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دو ہی چیزیں تھیں نا اس کے پاس، ایمان اور اعمال، حسن اعمال، نیک عمل جو ایمان کے بعد اس کو نصیب ہوئے۔ تو جب اس نے کفر بکا، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے اس کا ایمان ضائع ہو گیا، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایک تو ایمان ضائع ہوا، دوسرا اس کے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ دنیا اور آخرت میں اب اس کے پلے کوئی ایمان اور اعمال کی دولت نہ رہی۔ تو پھر فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اب وہ اصحاب نار میں سے ہے، اب وہ پکا دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ خدا نہ خواستہ بندہ ایمان لانے کے بعد اگر کافر ہو جائے تو اس کو مرتد کہتے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ وہ مرتد ہو گیا اور اس کا ایمان بھی گیا، اعمال بھی گئے، دنیا اور آخرت میں اب اس کے پلے نہ ایمان بچا نہ اعمال بچے، اور اب وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جب قرآن نے یہ فرما دیا تو اب اس بات کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہو گیا۔ کفر اور شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، اور کفر اور شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، تو یہ جو ارتداد ہے یہ بھی کفر ہی کی ایک شکل ہے، یعنی کفر سرزد ہوا تو اب بندہ مرتد ہو گیا۔ اور خالی اگر بندہ کافر ہے وہ بھی دوزخ میں رہے گا، مشرک ہے وہ بھی دوزخ میں رہے گا، لیکن خدا نہ خواستہ مسلمان ہو کے کافر ہوا یعنی مرتد، تو اس کے احکامات
وہ کافر اور مشرک سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ کافر اور مشرک سے بھی زیادہ احکامات سخت ہیں اس کے جو مسلمان ہو کے کافر ہوا، یعنی مرتد ہوا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگتا رہے کہ شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے۔ جیسے خون جسم کے اندر موجود ہے، خون کی اور قلب کی حرکت رک جائے گی تو بندہ فوت ہو جائے گا، جیسے خون جسم کے اندر وہ گردش کر رہا ہے، اسی طرح انسانی بدن میں شیطان بھی گردش کر رہا ہے۔ اور ایمان کا مرکز قلب ہے اور خون کا مرکز بھی قلب ہے، لہذا جیسے خون گردش کر رہا ہے اور اس کا ایک مرکز ہے، اور مرکز تباہ ہو جائے تو زندگی بظاہر تباہ ہوگی، اسی طرح ایمان کا مرکز دل ہے، اگر اس میں شک پیدا ہو گیا اور ایمان خراب ہوا تو بندے کا دین بھی لٹ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے۔ بندے کو کبھی اپنے اوپر، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بقائے ایمان کی جو دعا کی گئی، یعنی ایمان باقی رہنے کے لیے، ایمان بچانے کی جو دعا کی گئی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اور قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے، اس میں تغیر آتا رہتا ہے قلب کی حالت اور کیفیت میں۔ اگر جسمانی طور پہ دیکھیں تو قلب حرکت کرتا رہتا ہے، اس میں خون کا آنا جانا رہتا ہے، وہ اس کی حرکت اور اس کا پھرنا اگر رک جائے تو وہ قلب نہ رہا، وہ مردہ ہو گیا۔ اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کے توفیق سے ہوگا کہ قلب ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ اب اللہ کے دست قدرت میں یہ قلب کی حرکت ہے، اس قلب کو ایمان پر ثابت قدم اگر رکھے گا تو فقط اللہ رکھے گا۔ اللہ کی توفیق سے ہی ایمان نصیب ہوا اور اللہ کی توفیق سے ہی ایمان بچے گا۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں شرک سے بچو کہ وہ چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ چیونٹی کی چال کتنی چھپی ہوئی ہے، چیونٹی چلتے ہوئے اس کی آواز تو نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، جیسے چیونٹی چلے زمین پر اور بندے کو فیل نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں شرک سے بچو، شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور اس سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا عطا فرمائی شرک سے بچنے کے لیے۔ مسلمان ہے تو شرک کرے گا تو ایمان ضائع ہوگا، تو پھر کیا کرے؟ حضور فرماتے ہیں دعا کرے اللہ سے کہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کیا دعا کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر روز 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک بناؤں، جان بوجھ کے میں پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے وہ توفیق نہ دینا کہ جان بوجھ کے میں شرک کروں۔ اور پھر عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ لما لا اعلم، مجھے خبر بھی نہ ہو اور مجھ سے شرک سرزد ہو جائے، یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ یا تو بندہ جان بوجھ کے شرک کرے گا یا وہ بھولے سے شرک کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ دعا ہر وقت کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ چھپی ہوئی ساری باتیں اللہ تو جانتا ہے،
مجھے پناہ عطا فرما کہ میں شرک سے بچا رہوں، جان بوجھ کر شرک کرنے سے بھی بچا اور بھول کر شرک کرنے سے بھی مجھے پناہ عطا فرما۔ تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، یہ لٹ جائے تو بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔